کچھ نہ کچھ لے کر جایا کریں، اور لے جانے کے لیے لکھا ہے جو کلام پر توجہ کرتا ہے وہ بھلائی دیکھے گا۔ بہت سارے لوگ ہیں سال ہر سال خدا کے گھر میں آتے رہتے ہیں لیکن کبھی کچھ لے کے نہیں جاتے، ان کی زندگی میں کبھی چینج نہیں آتا، کیونکہ وہ اس بے وقوف آدمی کے مانند ہیں جس نے ریت پر اپنی بنیاد رکھ لی ہے، بس اس کو بناتا رہتا ہے، بناتا رہتا ہے، بناتا رہتا ہے۔ جیسے آندھیاں آتی ہیں، طوفان آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، وہ بنا بنایا گھر گر جاتا ہے، پھر دوبارہ اسی جگہ پر احمقوں کی طرح لکھا ہے وہ اس شخص کی مانند ہے جو آئینے میں اپنی صورت دیکھتا اور فوراً بھول جاتا ہے کہ میں کیسا تھا، جو کلام کو سنتا ہے پر اس پر عمل نہیں کرتا۔ اسی طرح بڑے لوگ ایسے ہیں جو سال ہر سال سے چرچز میں بیٹھے ہوتے ہیں لیکن کبھی خدا کے کام نہیں آتے، اور خدا کے کام اس لیے نہیں آتے کہ انہوں نے کبھی خدا کا کلام سنا ہی نہیں ہے، ان کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ خداوند نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، تو ہمیں بھی اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ ہم اس کے لیے کیا کر پا رہے ہیں جبکہ زندگی تھوڑی سی ہے، وقت قریب ہے، تھوڑا سا وقت رہ گیا۔ ہم اپنے لیے جی رہے ہیں، نوکریاں کر رہے ہیں، پیسے کما رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، تو اپنے لیے کر رہے ہیں، خداوند کے لیے نہیں کر رہے۔ خداوند کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہر شخص کے اندر ایک داؤد موجود ہے، ہر شخص کے اندر ایک داؤد موجود ہے، اور جاتی جولیت تو ہر کسی کے سامنے کھڑا ہے، لیکن وہ جو داؤد ہے نا، وہ داؤد ہمارے اندر سویا ہوا ہے۔ جب تک وہ جاگتا نہیں تب تک یہ جاتی جولیت اسی طرح زندہ خدا کی فصیحت کرتا رہے گا اور زندہ خدا کی کلیسیا کی توہین کرتا رہے گا۔ اس لیے اس داؤد کو اٹھنے کی ضرورت ہے۔ لاکھوں کی فوج ہے لیکن اس داؤد کو اٹھنا پڑے گا۔ ہر شخص کے اندر ایک توڑا موجود ہے، کوئی بھی ایسا شخص نہیں جس کے اندر خدا نے کچھ بھی نہیں رکھا۔ ہر شخص کے اندر، کسی کے اندر 2، کسی کے اندر 3، کسی کے اندر 4، اور ہر شخص کے اندر ایک توڑا موجود ہے جو وہ خداوند کے لیے استعمال کر سکتا ہے، لیکن اس نے اسے مٹی میں چھپایا ہوا ہے۔ لیکن یاد رکھنا جب خداوند یسوع مسیح آئے گا تو اس توڑے کے بارے میں پوچھے گا کہ میں نے تجھے وہ ایک توڑا دیا تھا، وہ کہاں ہے، اور وہ تجھے خداوند کو دینا ہوگا۔ اور جس کے پاس ایک تھا اس نے مٹی میں چھپا دیا، تو خداوند نے پوچھا تو اس نے کہا یہ تیرا توڑا ہے، میں جانتا تھا تو بڑا سخت آدمی ہے، جہاں نہیں بوتا وہاں سے بھی کاٹ لیتا ہے، اور میں نے تیرا توڑا مٹی میں چھپا دیا تھا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے خداوند کی بلیسنگ کو مٹی میں چھپا کے رکھا ہوا ہے، جنہوں نے اس توڑے کو جو ان کے اندر ہے اسے مٹی میں چھپا کے رکھا ہوا ہے کہ جب خداوند آئے گا نکال کے دے دیں گے، لیکن اس کی باس پرس ہوگی۔ کلام مقدس میں لکھا ہے اس کے ہاتھ پاؤں باندھو اور اسے باہر اندھیرے میں پھینک دو جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے۔ اگر تجھے پتا تھا میں سخت آدمی ہوں تو جو میں نے تجھے دیا اس کو تو نے استعمال کیوں نہیں کیا؟ بچے پیدا کرنا اور بچے پالنا یہ کوئی کام نہیں، میں ہمیشہ سے کہتا ہوں، یہ تو جانور بھی کر رہے ہیں، کتے بلیاں بھی یہ کام کر رہے ہیں، پرندے بھی یہ کام کر رہے ہیں، بچے پیدا کرنا، بچے پالنا، بچے بڑے کرنا، یہ کوئی کام نہیں۔ خداوند کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ خداوند کے لیے کیا کام کیا آپ نے؟ آج جو بات ہم سیکھنا چاہتے ہیں وہ ایک بڑی خاص بات ہے، خوف، ڈر۔ ڈر ایک بدرو ہے، ڈر ایک بدرو ہے۔ ڈر ابلیس کی بادشاہی کی علامت ہے۔ جہاں خوف ہے وہاں شیطان کی موجودگی ہے۔ جس دل میں، جس شخص میں، جس فیملی میں، جس خاندان میں خوف ہے وہاں ابلیس کی موجودگی ہے، وہاں ابلیس کی بادشاہی کی موجودگی ہے۔ جہاں خوف، کبھی بچوں کا خوف، کبھی بچوں کے فیوچر کا خوف، کبھی نوکری کا خوف، کبھی کاروبار کا خوف، کبھی غربت کا خوف، کبھی بیماری کا خوف، کبھی ہمارے بعد کیا ہوگا یہ خوف۔ اور ایک ناکامی ہے، ناکامی۔
اس ناکامی کا خوف انسان کو ترقی نہیں کرنے دیتا. ناکامی کا ڈر انسان کو ترقی نہیں کرنے دیتا. ناکام ہو جانا، فیل ہو جانے کا خوف انسان کو جیتنے نہیں دیتا. کلام مقدس میں لکھا ہے، مرکز کی انجیل اس کا 5واں باب 21ویں آیت، جب یسوع پھر کشتی میں پار گیا تو بڑی بھیڑ اس کے پاس جمع ہوئی اور وہ جھیل کے کنارے تھا، اور عبادت خانہ کے سرداروں میں سے. اچھا، یہ عبادت خانہ کے سردار وہ تھے جو یسوع کی مخالفت کرتے تھے. یہ وہ تھے جو یسوع کی تعلیم کے ساتھ ایگری نہیں تھے. یہ وہ تھے جن کو لگتا تھا یسوع ہماری شریعت کے خلاف بات کرتا ہے. لیکن یسوع نے کہا کہ میں شریعت کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں. کیونکہ انہوں نے شریعت کو روایات پر ڈھال دیا تھا. وہ روایات کو خدا کی شریعت کہتے تھے، اور یسوع سے کہتا تھا کہ خدا کے کلام کو اہمیت دو، اور خدا کا کلام ہمیشہ سیم رہتا ہے، یہ نہیں بدلتا. یہ کلچر کے مطابق بھی نہیں بدلتا. دنیا کا کلچر بدل جاتا ہے، حالات بدل جاتے ہیں، دنیا چینج ہو جاتی، فیشن چینج ہو جاتے ہیں، لیکن خدا کا کلام یکساں رہتا ہے. آمین. سرداروں میں سے، عبادت خانہ کے سرداروں میں سے ایک شخص یائر نام آیا اور اسے دیکھ کر اس کے قدموں پر گرا. آپ کو پتہ ہے وہ جو نیکودیمس تھا وہ بھی یہودیوں کا سردار تھا، اور وہ رات کو یسوع مسیح کے پاس آیا. دن کو نہیں آتا تھا، کیونکہ دن کو وہ اس ٹولی کا ممبر تھا، اس ٹیم کا ممبر تھا جو یسوع مسیح کی مخالفت کرتے تھے. رات کو یسوع کے پاس آیا اور کہنے لگا، وہ ڈرتا تھا. کس سے ڈرتا تھا؟ یہودیوں سے، شرع کے عالموں سے ڈرتا تھا، پر یسوع کو استاد مانتا تھا. بہت سارے لوگ اپنی مشن سے ڈرتے ہیں، اپنی مشنوں سے ڈرتے ہیں، اور خدا کے کلام کی نافرمانی کر جاتے ہیں. لیکن وقت آئے گا وہ بھی چینج ہو جائیں گے یسوع کے نام سے، کیونکہ لکھا ہر ایک گھٹنا یسوع کے نام پر جھکے گا. اور کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی دین ہو، کوئی بھی فرقہ ہو، کوئی بھی ذات، کوئی بھی قبیلہ ہو، ایک دن آئے گا کہ ہر گھٹنا یسوع کے سامنے جھکے گا. آمین. یہ رات کو آیا، یہ آیا اور کہنے لگا، اور یہ کہہ کر اس کی بہت منت کی کہ میری چھوٹی بیٹی مرنے کو ہے، تو آ کر اپنا ہاتھ اس پر رکھ تاکہ وہ اچھی ہو جائے اور زندہ رہے. یسوع کے ہاتھ میں زندگی. آمین. یسوع کے ہاتھ میں زندگی. جن کے گھروں پر یسوع کا ہاتھ ہے ان کے گھروں میں زندگی ہے. جس انسان پر اس کا ہاتھ ہے اس انسان کے اندر زندگی. آمین. تو آ کر اس پر ہاتھ رکھ دے تاکہ وہ اچھی ہو جائے اور زندہ رہے. بس وہ اس کے ساتھ چلا اور بہت سے لوگ اس کے پیچھے ہو لیے اور اس پر گرے پڑتے تھے. اب رش اتنا تھا، رش کے فوری بعد جیسے یسوع اس کے ساتھ چلنے لگا ایک واقعہ ہو گیا. ایک رش تھا، رش میں ایک عورت آئی جس کے 12 برس سے خون جاری تھا. اس نے آ کے یسوع کو چھوا، شفا پا گئی. اور آگے 35ویں آیت میں لکھا ہے، پڑھے ذرا. وہ کون؟ ہیکل کا سردار. یہ بیچ میں ایک سٹوری آئی ہے، 12 برس سے عورت کا خون جاری تھا اس کی، لیکن ابھی اس کی بات ختم نہیں ہوئی. وہ یسوع کے قدموں میں گر کر اسے کہہ رہا تھا کہ جا کر ہاتھ رکھ دے تو میری بیٹی زندہ ہو جائے گی. لکھا وہ یہ کہہ ہی رہا تھا، منت کر ہی رہا تھا کہ عبادت خانہ کے سردار کے ہاں سے، اسی عبادت خانہ کے سردار کے گھر میں سے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آ کر کہا، وہ پہلے ہی منتیں کر رہا ہے، پہلے ہی پریشان ہے، پہلے حالات بڑے خراب ہیں اس کے، پہلے وہ بڑا نا امید اور مجبور اور بے بس سا ہوا ہے. اور آگے یسوع کے قدموں میں آتا ہی وہ ہے جو مجبور ہوتا ہے. جب حالات صحیح ہو جاتے ہیں نا پھر کون دعا کرتا ہے؟ دعا کرتا ہی وہ ہے جب حالات خراب ہوتے ہیں.
ٹوٹتا ہی وہ ہے جب حالات خراب ہوتے ہیں. عمل ہی وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے جن کے حالات خراب ہو جاتے ہیں. جیسے حالات صحیح ہوتے ہیں لوگ سب سے پہلے یسوع کو چھوڑتے ہیں. جب حالات صحیح ہوتے ہیں لوگ سب سے پہلے یسوع کے کلام پر عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور حالات پھر خراب ہو جاتے ہیں. اسی لیے حالات مسلسل ٹھیک نہیں رہتے کیونکہ ہم تسلسل کے ساتھ نہیں چلتے. اگر ہم تسلسل کے ساتھ چلیں تو حالات بھی تسلسل کے ساتھ قائم رہیں. بلیسنگ قائم رہتی ہے اگر ہم قائم رہیں تو. اور ہمارے نہ قائم رہنے کی وجہ سے ہماری برکت چلی جاتی ہے. جیسے ہمیں برکت ملتی ہے ہمارا اسٹائل چینج ہو جاتا ہے, باتیں چینج ہو جاتی ہیں, تکبر آ جاتا ہے ہمارے اندر, کسی بات کی پرواہ نہیں کرتے. اور خدا سنتا ہے تو ہمیں برکت دے رہا نا, تو 2-4-6 مہینے کے بعد پھر دوبارہ وہ برکت لعنت میں بدل جاتی. پھر دوبارہ توبہ, آنسو, دعائیں, رونا, خدا میں ہون تابعداری کراں گا, ہون میں تیرا فرما بردار رہاں گا. وہ پھر دوبارہ برکت دے دیتا. یہ تو اس کے ہاتھ میں. یہ بندہ پہلے ہی پریشان ہے. کس لیے کہ اس کی چھوٹی بیٹی تو بڑی ہو چھوٹی ہو پیار تو سب سے ہوتا ہے, لیکن جو چھوٹی ہوتی ہے اس سے کچھ زیادہ ہی محبت ہوتی ہے. جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس سے کچھ زیادہ, ایک بڑے سے اور ایک چھوٹے سے بہت ہی محبت ہو جاتی ہے. فطرتی بات ہے, سنا ہے میں نے. تو یہ پریشان تھا کہ اس کی بیٹی جو ہے وہ بیمار ہے بہت زیادہ, اور یہ اس امید پر ہے کہ یسوع مسیح آئے گا تو میری بچی بچ جائے گی. لیکن اب جو اس کے گھر سے لوگ آئے ہیں انہوں نے اس کی امید کو کیا کر دیا, توڑ دیا. امید ہی ختم ہو گئی. کیا کہا انہوں نے, تیری بیٹی مر گئی, بات ہی ختم ہو گئی. اب تو تجھے تھوڑی بہت امید ہے تھی, وہ امید ختم ہو گئی, تیری بیٹی مر گئی. اب استاد کو, اچھا ایک بات ہے, لوگ اس کو مانے نہ مانے, استاد مانتے تھے کیونکہ وہ کسی سے بات کرتا تھا, اس کے سوال کا کوئی جواب نہیں دے پاتا تھا. اس سے کوئی سوال کرتا تھا وہ ایک سوال کے 10 جواب دیتا تھا, منہ بند کر دیتا. لوگ مانتے تھے کہ وہ استاد ہے. اب استاد کو کیوں تکلیف دیتا ہے؟ جو بات وہ کہہ رہے تھے, جو سردار قائم کے گھر سے آئے تھے, جو سردار کے گھر سے آئے تھے, وہ جو بات کہہ رہے تھے, کیا کہہ رہے تھے کہ بیٹی مر چکی ہے, استاد کو تکلیف نہ دے. جو بات وہ کہہ رہے تھے اس پر یسوع نے توجہ نہ کر کے, بیٹی مر گئی, یسوع نے کوئی سیریس نہیں لیا اس بات کو. لیکن ہمارے لیے یہی بات سیریس ہوتی ہے. لیکن خدا یسوع مسیح حالات کو سیریس نہیں لیتا. خدا یسوع مسیح خدا کی ذات کو سیریس لیتا ہے. آمین. ہمیں حالات پر نہیں, ہمیں یسوع مسیح پر نظر رکھنی چاہیے. یسوع مسیح نے اس بات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے, اس بات پر توجہ نہ کرتے ہوئے عبادت خانہ کے سردار سے کہا خوف نہ کر. وہ کہہ رہے بیٹی مر گئی ہے, یسوع کہہ رہا خوف نہ کر, فقط اعتقاد رکھ. خوف اعتقاد کو ختم کر دیتا ہے, خوف ایمان کو ختم کر دیتا ہے. ساؤل بادشاہ کی بادشاہی کے چھن جانے کی وجہ کیا تھی؟ ڈر گیا. دیکھا میں لوگوں سے ڈرا اور میں نے لوگوں کی پرواہ کی, ڈر گیا. ڈر سے ایمان ختم ہو جاتا ہے, ڈر سے ایمان ختم ہو جاتا ہے. ساؤل بادشاہ کو مسا کیا گیا تھا, پتہ آپ کو, وہ اسرائیل کا پہلا بادشاہ تھا اور اسرائیل کی ضد پر اسے مسا کیا گیا تھا. اسرائیلی ضد کرتے تھے کہ ہمیں بادشاہ دے جو ہماری طرح کا بادشاہ ہو, اور وہ بادشاہ ساری اسرائیلی اس کے کاندھے کاندھے آتے تھے. اتنا بڑا جوان بادشاہ خدا نے چنا اسرائیل کے لیے. اور وہ بادشاہ جب گدھے ڈھونڈنے جا رہا تھا اپنے باپ کے, تب خدا نے اسے بادشاہ ہونے کے لیے چن لیا, اور خدا نے اسے بلیس کیا کہ تم میری قوم اسرائیل کا بادشاہ ہو. لیکن آج بڑا عجیب واقعہ ہے. 5 لاکھ فوج ہے اس کے پاس, 5 لاکھ فوج ہے, اور اس کا بیٹا یوناتان ایک سورما جوان اس کے ساتھ ہے. 5 لاکھ فوجیوں کے علاوہ یوناتان ایک لڑاکا سورما تھا, وہ بھی اس کے ساتھ ہے.
اور ساؤل مسح شدہ بادشاہ تھا، مسح بھی اس کے ساتھ تھا، اور ایک بندہ پہاڑ پہ چڑھتا ہے اور اسرائیل کے یہوہ خدا کی فوجوں کی تو توہین کرتا ہی کرتا ہے، 5 لاکھ لوگوں پر تو لعنت کرتا ہی کرتا ہے، بادشاہ پر تو لعنت کرتا ہی کرتا ہے، خدا کی توہین کرتا ہے، اور کہتا ہے کیا اسرائیل کے پاس کوئی ایک مرد بھی نہیں؟ 5 لاکھ فوجی اور ساؤل کا بیٹا یوناتن اور ساؤل بادشاہ خود، اور جاتی جولیت کہتا ہے کیا تمہارے پاس کوئی ایک بھی مرد نہیں جو میرا مقابلہ کرے؟ کیا اسرائیل کے یہوہ خدا کے پاس کوئی ایک بھی مرد نہیں ہے؟ یہ کافی دن چلتا رہا سلسلہ، اور جیسے وہ پہاڑ پہ چڑھتا تھا تو ایک دم ساؤل اپنے بیٹے کو لے کر خیمے میں گھس جاتا تھا، اور فوجی جو ہیں وہ بھی سائیڈ پہ ہو جاتے تھے، اور وہ لانتے کرتا اور پھر اتر جاتا، پھر مقررہ ٹائم پر آتا، پھر لان تان کرتا اور اتر جاتا۔ اچانک سے جس طرح ساؤل کو مسح کیا، جس نے ساؤل کو مسح کیا اسی نے داؤد کو مسح کیا۔ اچانک سے داؤد اس میدان میں اتر آیا، اور داؤد کو تو پتا بھی نہیں تھا کہ فوج کا کیا حال ہے، وہ تو خالی اپنے بھائیوں کے پاس گیا، میرے بھائی سور میں فوجی ہیں، ان کے پاس گیا، کھانا مانا دیا، اور جنگ سیٹ ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، اور انہوں نے کہا نہیں پریز دی لارڈ سب ٹھیک ٹھاک ہے۔ ابھی وہ یہ اور اس کو کہہ رہے تو نکل یہاں سے، وہ اور زیادہ اس سے پوچھ جنگ کیسی چل رہی ہے، کیا معاملہ چل رہے ہیں، وہ اس کو کہہ رہے تو یہاں سے نکل، کیونکہ لکھا ہے وہ اس کی شرارت سے واقف تھے۔ میں یہاں کہتا ہوں اس کی شرارت سے نہیں، اس کی غیرت سے واقف تھے، کہ اس سے پہلے کہ جاتی جولیت آئے داؤد کو یہاں سے نکل جانا چاہیے، لیکن جاتی جولیت کی قسمت خراب کہ ابھی داؤد میدان میں ہی تھا تو اس نے للکار دیا، اس نے زندہ خدا کی فوجوں کی فضیحت کی، اس نے یہوہ کے نام پر کفر بکا، اور داؤد کی غیرت اٹھی، اور داؤد نے کہا یہ نامختون فلسطین۔ حیران ہے یار، ایک بندہ خدا کی بے عزتی کر رہا ہے اور 5 لاکھ بندہ منہ چھپا رہا ہے اس سے، یہ ہوتا کون ہے زندہ خدا کی فوجوں کی فضیحت کرنے والا؟ اس کے بھائیوں نے کہا تو دوڑ جا یہاں سے، اس نے کہا میں ماروں گا اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، تو بھی نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا تم چھوڑو، میں نے مارنا اس کو، کیوں؟ اس نے خدا کی بے عزتی کی۔ بات حالات کی نہیں ہے، بات جاتی جولیت کی نہیں ہے، بات خدا کی شان کی ہے۔ آمین۔ ہم حالات سے ڈرتے ہیں، 5 لاکھ فوجی حالات سے ڈر رہے ہیں، لیکن داؤد حالات پر غالب آتا ہے۔ وجہ پتہ کیا تھی؟ ساؤل گناہ کر بیٹھا تھا، ممسوح ہونے کے باوجود گناہ کر بیٹھا تھا۔ گناہ انسان کو خوف زدہ کرتا ہے، گناہ انسان کے اندر سے دلیری اور حوصلہ اور جرأت نکال دیتا ہے، گناہ انسان کو بزدل بناتا ہے، گناہ انسان کو بے غیرت کر دیتا ہے، گناہ انسان کو بے ایمان کر دیتا ہے، گناہ انسان کے اعتقاد کو کھا جاتا ہے۔ خدا کا ممسوح ہے، خدا نے وعدہ کیا میں تیرے ساتھ رہوں گا، پھر بھی جاتی جولیت بکواس کر رہا ہے اور جرأت نہیں کہ کوئی جا کے اس کو روک سکے۔ جیسے داؤد نے کہا میں اس کو ماروں گا، پھر تو جنگل کی آگ کی طرح وہ بات گھومی اور سیدھی ساؤل بادشاہ کے پاس کہ اس میدان میں ایک لڑکا آیا ہے جو کہہ رہا میں اسے ماروں گا۔ اس نے کہا اسے پیش کرو، اس لڑکے کو لے کے گئے، اسے لڑکا دیکھا اور جاتی جولیت دیکھا، اور اس نے کہا لڑکے تو مارے گا اس کو؟ اس نے کہا میں ماروں گا۔ اس نے کہا وہ بچپن سے ہی جنگجو ہے، تو اس سے نہیں لڑ سکتا۔ اس نے کہا دیکھ میں اپنے باپ کی بھیڑ بکریاں چلاتا ہوں، اور کوئی شیر یا ریچھ اپنی ڈگری بتا رہا اس کو، بادشاہ کو اپنی ڈگری بتا رہا ہے کہ اگر شیر یا ریچھ میرے جھنڈ پر حملہ کرتے اور کسی برے کو اٹھا کے لے جاتے ہیں تو میں پیچھے جاتا اور میں جبڑے سے پکڑ کے چیر دیتا اور ان کے منہ سے اپنے برے کو چھڑا لیتا ہوں۔ میں نے شیر اور ریچھ دونوں کو ایک ساتھ مارا ہے، اور یہ نامختور فلسطین دونوں میں سے کسی ایک کی مانند ہوگا۔
شیر کی مانند ہوگا یا ریچھ کی مانند ہوگا، تو دونوں کو مارنے کا تجربہ میرے پاس ہے، تو بس مجھے جانے دے۔ بات یہ نہیں کہ وہ کتنا بڑا جاتی جولیت ہے، بات یہ نہیں کہ وہ کتنا بڑا سورما ہے، بات یہ ہے کہ اس نے زندہ خدا کی بے عزتی کی ہے۔ اب میں سے کتنے لوگ ہیں جب کوئی خدا کے کلام کی نافرمانی کرتا ہے تو آپ کو بڑی غیرت آتی ہے؟ جب کوئی خدا کے کلام پر عمل نہیں کرتا، جب کوئی گناہ کرتا ہے، آپ کو بہت دل کرتا ہے مار دو اسے۔ روڑے تھے سارے غیرتاں دے دیں۔ اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو ہم کیسے اسے کہیں کہ گناہ نہ کیا کر، کیونکہ ہم خود گناہ کرتے ہیں۔ چور کو جج بنا دیا جائے اور چور کو کہا جائے کہ چور کی سزا سنا، وہ تو کہے گا کہ کوئی بات نہیں، غلطی ہوگی، اسے معاف کر دیا جائے، کیونکہ وہ خود بھی چور ہے۔ تو چوروں نے چوروں کو کیا سزا دینی؟ سزا تو وہی دے گا جو خود چور نہ ہو۔ بادشاہ نے اسے کہا کہ تو میرا لباس پہن، جو جنگی لباس ہے نا وہ پہن۔ اب بادشاہ کو شرم بھی نہیں آ رہی یہ کہتے ہوئے کہ میں داؤد کو اپنا لباس پہنا کے بھیج رہا ہوں، اگر اتنا ہی تجھے اپنے لباس پہ فخر ہے، ناز ہے، تو خود لباس پہن کے کیوں نہیں جاتا؟ داؤد نے لباس پہنا، تھوڑا چلا، دیکھا، اس نے کہا نہیں جی مجھے نہیں سوٹ کر رہا، میں لباس پا کے تر نہیں پا رہا، تو میں نے چھٹ، ایک کتا ہے، کتیاں واسطے ایڈی وڈے لباس نہیں پائی دے، تو مجھے چھوڑ دے بس، کیونکہ جو خدا کی بے عزتی کرتا ہے وہ کتے کی مانند ہے۔ کلام میں لکھا ہے وہ اس کتے کی مانند ہے جو کہہ کر کے دوبارہ کھاتا ہے، وہ سورنی کی مانند ہے جو نہلا جانے کے بعد پھر دوبارہ دلدل میں لوٹتی۔ اس نے زندہ خدا کی توہین کی۔ تو اس نے کہا تو اس سے کیسے لڑے گا؟ اس نے کہا وہ جانے دے، ادھر بھائیوں کی جان جا رہی ہے کہ یہ پاگل ہے، یہ ضرور جائے گا، یہ نہیں مڑے گا۔ لکھا وہ اس کے دل کو جانتے تھے۔ وہ دوڑا اور جا کے اس نے ندی سے 5 پتھر اٹھائے، چکنے پتھر، فلاخن نکال لی، ایک پتھر فلاخن میں رکھا اور دوڑا جاتی جولیت کی طرف۔ آج لوگ مصیبتوں سے دوڑتے ہیں، وہ مصیبت کی طرف دوڑ رہا ہے۔ آج لوگ دکھوں سے دوڑتے ہیں، وہ دکھوں کی طرف دوڑ رہا ہے۔ آج لوگ حالات سے ڈرتے ہیں، وہ حالات کا سامنا کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ حالات تب ہی کنٹرول ہوتے ہیں جب حالات کا سامنا کیا جائے۔ اور اگر حالات سے چہرے چھپائے جائیں تو حالات صحیح نہیں ہوتے، حالات صحیح کرنے پڑتے ہیں۔ اور جب جاتی جولیت نے دیکھا تو جاتی جولیت نے کہا اسرائیل کے پاس کوئی بندہ نہیں ہے، یہ بچہ بھیجا آپ نے، چل ادھر آ، میں تیرا گوشت ابھی ہوا کے پرندوں کو کھلاتا ہوں۔ اس نے کہا تو لاٹھی اور بھالا لے کر، تلوار لے کر مجھے مارنے آیا ہے، اور میں رب الافواج کے نام سے آیا ہوں، میں تیرا گوشت ہوا کے پرندوں اور جنگل کے درندوں کو کھلاؤں گا، کیونکہ تو نے زندہ خدا کی بے عزتی کی ہے۔ آمین۔ اس نے کہا تو یہ لاٹھی لے کر، فلاخن لے کر مجھے کتا سمجھ کے مارنے آیا ہے۔ جہاں اس نے یہ سوال کیا نا، میں نے اپنی بائبل میں لکھا ہوا ہاں، کیونکہ جو شکار کرنے کے لیے جو اس نے اسلحہ، شکار کرنے کے لیے ہتھیاروں کو جن ہتھیاروں کو اس نے انتخاب کیا ہے نا، وہ سورماؤں کو مارنے والے ہتھیار نہیں ہیں۔ وہ کتوں کو وٹے پتھر کتے نو ماری دے، سورمے نو نہیں۔ لیکن داؤد دوڑا اور فلاخن نکال کے اس نے اپنی فلاخن سے پتھر نکالا، اور جب جاتی جولیت کے سر پر خود تھا جس پہ تلوار بھی اثر نہیں کرتی، لوہے کی ٹوپی تھی، لیکن جب وہ اسرائیل کے خلاف کفر بکتا تھا، زور سے بولتا تھا تو یہاں سے ٹوپی اٹھتی تھی، کفر بکنے کی وجہ سے اس کی پیشانی ننگی ہوتی تھی۔ داؤد بادشاہ کی غیرت تو اپنی جگہ پر، داؤد بادشاہ کی نظر کیسی تیز ہے، اور داؤد بادشاہ کا نشانہ کیسا تیز ہے کہ داؤد نے دوڑتے دوڑتے دیکھا کہ جب یہ کفر بکتا ہے اس کی پیشانی ننگی ہوتی ہے، اور اب مجھے ٹارگٹ کرنا اس وقت جیسے یہ یہوہ خدا کے خلاف منہ کھولے، اسی وقت مجھے اپنے پتھر کو اس کے دماغ کے اندر گھسا دینا ہے۔ اور کلام مقدس میں لکھا جیسے اس نے کفر بکنے کے لیے منہ کھولا، ادھر سے داؤد نے پتھر چھوڑ دیا، پتھر اس کی پیشانی میں لگا اور وہ گرا، اور گرنا بڑی دور کی بات ہے۔ داؤد کی
کے اوپر چڑھ گیا, اسی کی تلوار کھینچ کے اس کا سر کاٹ دیا. آمین. ہم حالات سے ڈرتے ہیں. حالات کو حالات سے مارو, اور حالات کو مارنے کے لیے آپ کے پاس ایک سپر پاور ہے, اس کا نام یسوع مسیح ہے. آمین. حالات سے لڑنے کے لیے آپ کے پاس ایک پاور ہے. یشوع کی کتاب اس کے پہلے باب کی نامی آیت پڑھیں ذرا. او جیسس نے, یشوع پہلا باب اس کی نامی آیت, کیا میں نے تجھ کو حکم نہیں دیا سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ, خوف نہ کھا اور اچھا مقابلہ کرنے کے لیے جیسے موسیٰ مر گیا, یشوع کو موسیٰ کی جگہ پہ کھڑا کیا اور یشوع کو خدا نے حکم دیا. کیا حکم دیا؟ مضبوط ہو جا, حوصلہ رکھ, خوف نہ کھا, بے دل نہ ہو, کیونکہ خداوند تیرا خدا تیرے ساتھ ہے. 5 وعدے ہیں, تو نے 5 کام کرنے ہیں, میں تیرے ساتھ ہوں, اور 5 فضل کا عدد ہے. 5 جب فضل ہو جاتا ہے انسان پر تو پھر سارے وارے نیارے ہو جاتے ہیں, پھر سارے حالات جو ہیں وہ بیلنس ہو جاتے ہیں. آمین. کیا کرنا ہے؟ مضبوط ہونا ہے, حوصلہ رکھنا ہے, خوف نہیں کھانا. خوف کھانے والا کبھی محبت میں کامل نہیں ہو سکتا. جس کے اندر ڈر ہے نا وہ کبھی کامل نہیں ہو سکتا. بزدل آدمی, یہ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے بزدلوں کا حصہ کہاں ہے؟ آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل میں. بزدل خدا کی بادشاہ میں داخل نہیں ہو سکتے. ڈرنے والے خدا کی بادشاہ میں داخل نہیں ہو سکتے. جہاں ڈر ہے وہاں ابلیس کی بادشاہی, جہاں خوف ہے وہاں ابلیس موجود ہے. لوگ یرو میں بھیجے گئے جاسوسی کرنے کے لیے. 12 لوگ بھیجے گئے. تو 12 میں سے سچویشن ایک ہی ہے, علاقہ بھی ایک ہی ہے, گئے بھی اکٹھے ہیں, دیکھا بھی سب کچھ اکٹھا ہے, لیکن جب واپس آئے تو پھر بزدلوں اور دلیروں میں فرق آ گیا. بزدلوں اور دلیروں کی باتوں میں فرق آ گیا. جیسے 10 کماریاں اینڈ تک کماریاں 10 ہی رہی, لیکن جب یسوع آ گیا, جب دولہا آیا, پھر پتہ لگا کہ بے وقوف کون سی اور عقل مند کون سی. یہ 10 ہی گئے تھے, 10 ہی وہاں جا کے سارا دیکھ کے آئے, اور واپس آئے تو آتے ہی 12 تھے. 10 نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے, اور 10 نے کیا کہا کہ وہ جبار ہیں, اور اسرائیلیوں کو ڈرانے کے لیے ایک انگور کا گچھا لے کر آئے. ایک انگور کا گچھا کتنے کلو کا ہوتا ہے؟ 20 کلو کا, 40 کلو کا نہیں نا, چھوٹا سا ہوتا ہے, 1 پاؤ کا, آدھا کلو کا گچھا ہوتا ہے. لیکن وہ جو گچھا لے کر آئے تھے وہ اتنا بڑا تھا کہ بیچ میں انہوں نے ایک بانس ڈال کے, ڈنڈا ڈال کے, ایک نے کاندھے سے آگے رکھا ہوا, دوسرے کاندھے پہ اٹھایا, ایک گچھا انگور کا لائے اور اسرائیل کو بتایا وہ یہ انگور کھاتے ہیں اور آپ لوگ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ بہت طاقتور قوم ہے. اس قوم کے بارے میں سوچنا بھی نہ. اب جب 10 لوگ اپنی تقریر چھاڑ چکے تو پھر 2 آئے. ان دونوں نے کہا کہ وہ لوگ تو ہمارے سامنے ٹکٹوں کی مانند ہیں. باتوں میں فرق آیا. بزدل بندہ ہمیشہ کمزور کرتا ہے, بے ایمان بندہ تمہیں بھی قبول کا ہے کمزور کرتا ہے, اس لیے بے ایمان بندے کی صحبت سے نکلو, بزدل بندے کی صحبت میں نہیں رہو. بزدل اور کمزور اور بے حوصلہ بندے کی صحبت میں نہیں رہو, اس سے نکلو, اور ایسے لوگوں کی صحبت میں رہو جو خود بھی دلیر ہیں اور خدا کے کلام کی قدر کرتے ہیں اور خدا کے کلام کی عزت کرتے ہیں اور خدا کے کلام کو مانتے ہیں. ان کی صحبت میں رہو تو آپ بھی بدل جاؤ گے. ان دونوں نے آگے کہا کہ وہ تو ہمارے سامنے ٹڈے نظر آ رہے تھے, اور ایک خاص بات انہوں نے بتائی کہ ان کی شہر پناہ کہتے ہیں محافظت,
حفاظت کرنے والی دیوار، ان کی شہر پناہ ہمیں دیکھتے ہی ان کے سروں سے ہٹ گئی تھی، کیونکہ یہوہ ہمارے ساتھ ہے۔ آمین۔ 10 ایک طرف اور 2 ایک طرف، اور لوگوں نے کیا کیا؟ اسرائیلیوں نے بھی کپڑے پھاڑ دیے۔ انہوں نے کہا بھائی 10 صحیح کہن دے، یہ تو جنونی نے، پاگل نے، کہتے سانو مروان گے۔ لیکن خداوند کی تعریف ہو، خداوند نے کہا کہ یرو میں تمہیں لڑنا نہیں پڑے گا۔ کیا کرنا ہے؟ عہد کا صندوق اٹھاؤ، کاہن آگے آگے اور باقی سارے ان کے پیچھے پیچھے، اور 7 چکر لگانا، اور جب یرو کی دیوار کے 7 چکر لگا لو گے تو پھر نعرہ مارنا، اور جب انہوں نے 7 چکر لگائے تو پھر 3 بار انہوں نے نعرہ مارا، اور جب تیسرا نعرہ مارا تو کلام مقدس میں لکھا کہ یرو کی دیوار زمین میں دھس گئی، دیوار ہی گر گئی۔ بزدل بندہ کبھی ایمان کی بات نہیں کر سکتا، اور لوگوں کی باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بزدل ہے یا دلیر آدمی ہے۔ آمین۔ کشتی میں جا رہے تھے، کشتی میں طوفان آ گیا، اور مزے کی بات یسوع بھی ساتھ ہے، یسوع پیچھے گدی میں سویا ہوا ہے۔ طوفان آ گیا، شاگردوں روڑا پڑ گیا، شور ہو گیا، پانی نکال رہے ہیں، اور اتنا شور ہو گیا پر یسوع مسیح اٹھے نہیں۔ شاگرد گئے، دوڑے جا کے اٹھایا، استاد تجھے فکر نہیں ہم مر رہے ہیں۔ یسوع مسیح نے فرمایا آئے کم اعتقادو، ڈرتے کیوں ہو؟ آئے کم اعتقادو، ڈرتے کیوں؟ ڈر اعتقاد کو ختم کر دیتا ہے، ڈر ایمان کو ختم کر دیتا ہے، اور جہاں ایمان ختم ہو جاتا ہے وہاں موج سے نہیں ہوتے، وہاں موج سے۔ وہ کہہ رہے تھے تیری بیٹی مر گئی ہے، اور خداوند نے کہا کہ خوف نہ کر، صرف اعتقاد رکھ، وہ جی اٹھے گی۔ آمین۔ ایمان خوف کو ختم کرتا ہے۔ حالات کیسے بھی ہوں، حالات کی پرواہ نہ کرے۔ یرمیہ کو خدا نے کہا کہ خوف نہ کر، نہ ڈر، اور آگے لکھا ان کے چہروں کو دیکھ کر خوف نہ کر، کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ کیونکہ یرمیہ نے جب نبوت شروع کی تھی، یرمیہ تقریباً 18 سے 20 سال کے درمیان تھا، ابھی اس کی نبی والی عمر پوری نہیں ہوئی تھی، بچہ تھا، اور یرمیہ کو اس نے کہا کہ تو جا ان سے کلام کر، تو یرمیہ نے کہا میں تو بچہ ہوں، میں کیسے جا کے ان سے کلام کروں گا؟ تو خدا نے کہا کہ ان کے چہروں کو دیکھ کر خوف نہ کر، کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ اور یسوع مسیح نے وعدہ کیا کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ۔ جو یسوع کے کلام پر اعتقاد رکھتا ہے، جو یسوع مسیح کے کلام پر ایمان رکھتا ہے، وہ کبھی حالات سے نہیں ڈرتا، بلکہ وہ حالات کو فیس کرتا ہے، وہ حالات پر غالب آتا ہے، وہ حالات کو اپنے تابع رکھتا ہے، حالات کے تابع نہیں ہوتا۔ اور جب آپ حالات کے تابع ہو جائیں تو پھر ظاہر ہے آپ بزدل ہو جاؤ گے۔ لوکا کی انجیل 12ویں باب میں ایک کلام ہے جو خدا نے کیا ہے، لوکا کی انجیل 12واں باب، یہ آپ کے لیے ہے، 12واں باب اس کی 32ویں آیت۔ آئے چھوٹے غلے نہ ڈر، آئے چھوٹے غلے، پتہ کیا لکھا؟ میں تجھ بھیڑ کو بھیڑیوں میں بھیجتا ہوں۔ بھیڑیوں کو جانتے ہیں؟ بھیڑیے بھیڑ کو دیکھ کر بھیڑ کا کیا حشر کرتے ہیں؟ نشر کر دیتے ہیں، اور کہہ رہا میں تجھ بھیڑ کو بھیڑیوں میں بھیجتا ہوں۔ آئے چھوٹے غلے نہ ڈر، نہ ڈرنے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ تمہارے باپ کو پسند آیا کہ تمہیں بادشاہی دے۔ ہلو بادشاہ، اپنے لیے تالیاں بجاؤ۔ تمہارے باپ کو پسند آیا ہے، اور جو باپ کو پسند آتا ہے وہ تو اسے اٹھا کے لے جاتا ہے۔ آمین۔ تو باپ کو پسند آیا ہے، کیا پسند آیا ہے؟ کہ تمہیں بادشاہی دے۔ یہ تمہاری طرف سے نہیں ہے، یہ باپ کی پسند ہے، یہ باپ کی دیا ہے، فضل ہے۔ اسے اچھا لگا، اسے پسند آ گیا کہ بادشاہی تمہیں ملے، تو اس لیے آپ کو اپنے آپ کو کیا سمجھنا ہے؟ بادشاہ۔ دیکھیں، سارے لوگ تعریف چاہتے ہیں، سارے لوگ وڈیائی چاہتے ہیں،
لیکن وڈیائی تو اسی کی ہوتی ہے جو جنگ لڑتا ہے، جو غالب آتا ہے۔ جب داؤد جاتی جولیت کا سر لے کے آ رہا تھا نا، اتر رہا تھا اور لا کے ساؤل کے قدموں میں رکھ دیا، یہ لو جی بادشاہ۔ اور عورتیں جب واپس آ رہے تھے شہر کی طرف، عورتیں مکانوں پہ دیواروں پہ چڑھی گیت گاتی تھی کہ ساؤل نے تو ہزاروں کو مارا پر داؤد نے لاکھوں کو مارا، کیونکہ آج اصل لڑائی سی جتنے ساؤل بزدل ہو گیا، اور وہ جانتے تھے کہ اگر داؤد نہ ہوتا تو آج اسرائیل کو بالیاں پہننی پڑتی، کانٹے، کیونکہ یہ اصول تھا کہ جو غلام بنتا تو اس کے کانوں میں بالیاں ڈالتے تھے۔ تو شکر ہے خداوندہ ادوں تے اسرائیل نو بالیاں پان تو داؤد نے بچا لیا، پر اج سائیاں نو بالیاں پان تو کوئی نہیں بچا سکتا۔ اج سائیاں دے جواناں نو، خوبصورت جواناں نو کیچر لان تو، بالیاں پان تو، بڑے وال رکھن تو یسوع بھی نہیں بچا سکے۔ پھر مزے کی بات ہے، ان کو شرم بھی نہیں آتی۔ اس نے غلام بنانے سے روک لیا، پر آج ان کو غلام بنا لیا شیطان نے۔ لیکن جو یسوع مسیح کے ہیں وہ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے ہیں، وہ شیطان کے ہاتھوں مغلوب نہیں ہوتے، بلکہ وہ شیطان پر غالب آتے ہیں یسوع کے نام سے۔ آمین۔ تمہارے باپ کو پسند آیا ہے کہ تمہیں بادشاہی دے، اس لیے کیا کرو؟ اپنا مال اسباب، بادشاہی چاہیے تو اپنا مال اسباب بیچ کر خیرات کر دو، اور اپنے لیے ایسے بٹوے بناؤ جو پرانے نہیں ہوتے، یعنی آسمان پر ایسا خزانہ جو کبھی خالی نہیں ہوتا۔ تمہیں بادشاہی مل گئی ہے، اب جو آپ کا اپنا مال ہے نا وہ آسمانی خزانے میں جمع کروا دو۔ اسی لیے ابتدائی کلیسیا نے اپنے گھر بیچ بیچ کے، اپنی زمینیں بیچ بیچ کر، بکی ہوئی چیزوں کی قیمت لا کر رسولوں کے قدموں میں رکھ دیتے کہ یہ لو جا کے یسوع کے جلال کی منادی کر دو، جاؤ جا کے دنیا کو بتاؤ کہ خدا کا برہ قربان ہو گیا ہے، جاؤ جا کے دنیا کو بتاؤ کہ قربانی ہو گئی ہے، نجات پالو۔ آمین۔ تمہیں بادشاہ بنا دیا، اس لیے اپنا مال اسباب بیچو اور آسمان پر چلے جاؤ، آسمان کے خزانے بھر لو جہاں چور نزدیک نہیں آ جاتا اور کیڑا خراب۔ مال کہاں جمع کرو؟ سیونگ کہاں کرو؟ بینکوں میں نہیں، بینکوں میں سیونگ کر لو، لے آگے نکلو، آگے کھلوتے ہوتے ہیں۔ 5 لاکھ روپے جمع کیتا، گئی جا کے 5 لاکھ روپے کڑھایا، پرس دے وچ کر کے تھلے کر کے پایا کہ چوراں نوں پتہ نہ لگے، تھلے کاغذاں دے تھلے، اپنے میک اپ دے سامان دے تھلے ایک بار پردہ رکھیا، او دے وچ 5 لاکھ روپے رکھیا تے پرس پایا کہ میرے کو تے پرس سے، میرے کو تے پیسے نہیں، میں تے بڑی سیانی ہاں۔ باہر آئے، نال صاحب بھی نال موٹر سائیکل تے بیٹھی ہو دی، اگے وہ بھی موٹر سائیکل تے بیٹھے سن۔ انہوں نے کیا؟ پیسے نہیں، پرس ہی دے دے۔ انہوں نے کہا اے لو پرس، اے گھڑی بھی لے لو، اے انگوٹھی بھی لے لو، اے کانٹے بھی میں لا کے دے رہی ہوں، سب کچھ لے جاؤ، پر سانوں کچھ نہ ہو۔ وہ پیسے لے کے چلے گئے، گھر آئی، گھر آ کے میرے فون کیتا، پادری صاحب کتنے ہو؟ میں کیا، میں گھر ہی ہاں، شکر گزاری کرنی آج شام ساڑھے گھر۔ کی ہویا؟ ساڑھے آج خدا نے جان بچائی، اسی بینک چو 5 لاکھ روپے لے کے نکلے سا، سانوں پکڑ لیا انہوں نے ساڑھے تے بندوق تان دیتی، لیکن شکر ساڑھی جان بچ گئی۔ تو میں کیا، پیسے وہ لے گئے نے، تو پھر شکر گزاری کرنی۔ جڑے پیسے چور ہی لے جاندے انہوں نے واسطے شکر گزاری، جدو پیسے چورانے لے جانے نے تو بہتر ہے کہ پیسے اوتھے دے دو جہاں کلام میں لکھا ہے جہاں چور نزدیک نہیں آتا۔ ایسے اے ٹی ایم میں جمع کرواؤ، ایسے اے ٹی ایم میں جمع کرواؤ جہاں چور نزدیک نہیں آتا۔ اور پھر آگے پتہ کیا لکھا ہے؟ اور کیڑا خراب نہیں کرتا، کیونکہ جہاں تیرا خزانہ ہے وہی تمہارا دل بھی، پھر دل بھی اتھے ہی رہے گا۔ دل کیوں نہیں اتھے لگتا؟ دل پیسے سے لگا ہے، پیسہ اتھے سٹو
تو دل بھی اتنے لگا رہے گا، پھر تیرے حالات خراب نہیں ہوں گے۔ ایک بندہ اس کی ٹانگ کٹ گئی، پہلے ناخن کٹا، پھر آدھا پاؤں کٹا، پھر پورا پاؤں کاٹ دیا، اب ڈاکٹرز نے کہہ دیا ٹانگ یہاں سے کٹے گی، کینسر تھا، کینسر بڑھتا جا رہا، اور اس یہاں ٹانگ کاٹنے کے لیے انہوں نے 4 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کر دی ڈاکٹرز نے۔ 4 لاکھ نہیں ہے، بڑے پریشان ہیں، کہیں سے قرض ورز اٹھایا اور 4 لاکھ پورے کیے۔ جیسے گئے آگے او ٹی میں لے کر گئے اسے ٹانگ کاٹنے کے لیے، تو اس بندے کی خوش قسمتی یہ کہ آج جو آپریشن کرنے والا ڈاکٹر آیا تھا وہ روح القدس سے معمور ڈاکٹر تھا۔ وہ جیسے اندر آیا تو اس نے ٹانگ دیکھی تو ٹانگ کے اوپر بدرو بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے کہا کدھر؟ کہنے لگی اس کا پاؤں میں نے کٹوایا ہے اور میں نے اس کو حصہ حصہ کر کے کٹوانا ہے۔ اس نے کہا تو نے کٹوا لیا جتنا کٹوانا ہے، اب میں تجھے یسوع کے نام سے حکم دیتا ہوں کہ اس بندے کو چھوڑ۔ اور بدو اس کی ٹانگ سے اٹھ گئی، کینسر ٹھیک ہو گیا، اس نے اسٹریچر نکال کے باہر بھیج دیا کہ اس کی ٹانگ کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ خداوند اسے شفا دے گی۔ آمین۔ اگر اپنا مال خزانہ اس کی حضوری میں جمع کرے گا تو اوکھے وقت میں وہ خود ہی سنبھال لے گا، اور جب مال خزانہ اوکھے وقت کے لیے جمع کرے گا تو اوکھا وقت آئے گا، اور تب تک رہے گا جب تک پیسے ختم نہ ہوں۔ اوکھے وقت کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جتنے پیسے اوکھے وقت کے لیے جمع کرتے ہو وہ سارے خدا کو دے دیا کرو۔ ہلو، کتنے لوگوں کو سمجھ آ رہی؟ کیا کر؟ اب باپ کو پسند آ گئے، بادشاہ چاہیے نا، تو بادشاہ بننے کے لیے اپنے آپ کو خالی کر دو، وہ پھر آسمانی بلیسنگ آپ کو دے گا۔ آمین۔ وہ پھر آپ کو آسمانی برکتیں دے گا جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ کہہ رہا اپنا سب کچھ خرید کر دو، ایسے بٹوے بھی ختم کر دو، ایسے بٹوے بھی ختم کر دو جو پرانے ہو جاتے ہیں، ایسے پیسے بھی ختم کر دو جو ختم ہو جاتے ہیں، پھر وہ تمہیں ایسی برکت دے گا جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ خوف نہ کر، فقط اعتقاد رکھ، تو تیری بیٹی جیے گی۔ اعتقاد رکھا، مردہ زندہ ہو گیا۔ لوگوں نے آگے بتایا، لوگ رو رہے تھے سارے، یسوع مسیح گیا اور کہا سب کو باہر نکال دو، اور سارے پریشان ہو گئے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ وہ اندر کا لڑکے سے کہا اٹھ، لڑکی اٹھ کے بیٹھ گئی، اسے کسی کھانے کو دو اور کسی کو نہیں بتانا۔ آمین۔ اگر اعتقاد رکھے گا تو سچویشن چینج ہو جائے گی۔ اگر تیرا ایمان کامل نہیں ہے تو سچویشن کے ہاتھوں مغلوب رہے گا۔ آمین۔ حالات کیسے بھی ہوں، خوف نہیں آنا چاہیے۔ خوف بدرو ہے، خوف بدرو ہے۔ کل کے لیے خوف نہیں ہونا چاہیے، کل کے لیے خوف نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یسوع مسیح نے فرمایا کل کے لیے فکر نہ کرو کیونکہ کل کا دن اپنے لیے آپ فکر کرے گا۔ کھانے پینے پہننے اور رہنے کی تلاش نہ کرو کیونکہ ان چیزوں کی فکر میں غیر قومیں رہتی ہیں، اور تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان چیزوں کے محتاج ہو۔ تم بس خدا کے کلام کی فرمان برداری کرو، تابعداری کرو، اور باقی ساری برکتیں تم کو ملتی جائیں۔ چپ چاپ خدا کے کلام پر عمل کرتے جاؤ بس۔ پھر جو ہوگا، جب طوفان آئیں گے، آندھیاں آئیں گی، تو کم از کم تیرا گھر نہیں گرے گا، سارے گھر گر جائیں پر تیرا گھر نہیں گرے گا، کیونکہ تیرا گھر یسوع چٹان پر بنا ہوا ہے۔ آمین۔ جو کلام پر عمل کرتے ہیں انہیں اپنا گھر چٹان پر بنایا ہوا ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے اور آپ کے اندر سے خوف کی بدرو نکل جائے۔ حالات، واقعات، بچے باہر گئے ہیں، کچھ ہو نہ جائے، بندہ باہر گیا ہے، کچھ ہو نہ جائے، یہ کچھ ہونے کا خوف ان کو ہوتا ہے جن کے ساتھ یسوع نہیں، اور جن کے ساتھ یسوع ہوتا ہے وہ ایسے حالات کو ڈانٹتے ہیں، ایسے خیالات کو ڈانٹتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا۔ آمین۔ خدا ہم سب کو برکت دے اور آپ کو خوف سے آزاد کرے۔ آپ میں صرف ایسا ہے جو کبھی کبھی اسے ڈر لگتا ہے، حالات سے، بیماریوں سے، اپنے فیوچر سے، کیا بنے گا، بچوں کا کیا بنے گا، ہے کوئی جو ڈرتا ہے، جسے ڈر آتا ہے کبھی کبھی
میرے سوا کوئی بھی نہیں ہے. اپنے لیے تالی بجائیں. اور کسی دعا کرانا ہو تو ویڈیو بناؤں گا. یہی مسئلہ ہے. شرم آتی ہے ہمیں, شرم آتی. لوگ کیا کہیں, لوگ کیا سوچیں. لیکن خوف بدرو ہے, خوف بدرو ہے. جس گھر میں آتی ہے, جس زندگی میں آتی ہے, اس کے دماغ پر کنٹرول کر لیتی اور اس کے اندر سے ایمان کو ختم کر دیتی. اعتماد ختم ہو جاتا ہے. جن کے اندر خوف ہے وہ بے ایمان ہے. جن کے اندر خوف ہے وہ سمجھ لیں کہ وہ ابلیس کے کنٹرول میں ہے. وہاں ابلیس کی بادشاہی موجود ہے جہاں خوف موجود ہے. ہارنے کا خوف, ناکام ہو جانے کا خوف, فیل ہو جانے کا خوف, بیمار ہونا پھر مر جانے کا خوف. یہ وہ خوف ہے جہاں ابلیس کی موجودگی. اور جو خدا کے لوگ ہوتے ہیں وہ نہ مرنے سے ڈرتے ہیں نہ حالات سے ڈرتے ہیں, بلکہ وہ حالات کا کیا کرتے ہیں, مقابلہ کرتے ہیں. خداوند آپ کو برکت دے اور خداوند آپ کو حالات کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا کرے, یسوع کے نام سے, آمین.